بجٹ کے بعد مہنگائی کے نئے طوفان کا امکان۔ IMF نے آئندہ بجٹ میں GST 18% سے بڑھا کر 19% کرنے کی تجویز دے دی۔ GST میں اضافے سے سولر پینلز، الیکٹرک کاریں مہنگی ہونے کا امکان۔ آئندہ بجٹ میں 220 ارب روپے کے نئے ٹیکس اقدامات شامل ہونے کا امکان۔ بجٹ میں تاجروں کے لیے فکس ٹیکس انکم اسکیم متعارف کرانے کی بھی تجویز۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیبس میں رد و بدل کی تجویز۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف IMF مشاورت اور کابینہ منظوری سے مشروط کیا گیا ہے۔ 18 سال سے کراچی قبضہ مافیا کے رحم و کرم پر ہے۔ اب کراچی کو لہو لہان کرنے والوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ فاروق ستار کی اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی، سابق میئر وسیم اختر، امین الحق اور دیگر رہنما کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا، سرکاری زمینوں کی بندرباڑ جاری ہے۔ PECHO سوسائٹی کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ KMC کے افسران لوٹ مار میں ملوث ہیں۔ ہل پارک شہر کا بہترین پارک ہے۔ KMC کو چاہیے کہ اس کو ہرا بھرا کریں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا MQM رہنما کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہا، MQM کی سیاست ہمیشہ نعروں، الزامات اور بحران پیدا کرنے والوں کے گرد گھومتی رہی ہے۔ آج بھی وہی پرانا طرز عمل دہرایا جا رہا ہے۔ MQM پرانی فرسودہ کہانیوں کے سہارے اپنی سیاست زندہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ کراچی کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں بلکہ پاکستان کا معاشی مرکز ہے۔ امریکی صدر کی سیاسی کلا بازیاں، کبھی ایرانی افواج کے خاتمے تو کبھی جیت کے یک طرفہ اعلانات، کبھی ڈیل تو کبھی جنگ کی دھمکیاں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ تمام پتے ہمارے پاس ہیں۔ امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ ایران کے ساتھ اچھی ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ ایران کی فوج، بحریہ اور فضائیہ کا مکمل صفایا کیا جا چکا ہے۔ ایران نے یقین دہانی کرائی ہے ایٹمی ہتھیار نہیں خریدے گا۔ ڈیل پر دستخط ہوتے ہی آبِ ہرمز کھول دی جائے گی۔ کسی جلدی میں نہیں، ورنہ اچھی ڈیل نہیں ہوگی۔ جو چاہتے ہیں وہ ایران سے حاصل کر رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پر حملوں سے حیران ہوا۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کے مسودے میں ترمیم کی ہدایت کر دی۔ مسودے میں 60 روزہ مذاکراتی مدت، ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق نکات شامل۔ امریکی ویب سائٹ ایگزوس کے مطابق امریکہ ایسا معاہدہ چاہتا ہے کہ ایران دوبارہ ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ امریکی وزیر جنگ کی بھی ایران کو دوبارہ جنگ کی دھمکیاں۔ پیٹ ہیگزت کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی آپریشن دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ آبِ ہرمز پہ ایران کو کنٹرول حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کے ساتھ جنگ ہوگی یا معاہدہ، فیصلہ صدر ٹرمپ کریں گے۔ پیٹ ہیگزت مزید بولے کہ ایران کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوگی اچھی ہوگی۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران سے جنگ دوبارہ چھیڑنے کی صورت میں امریکی فوج پوری طرح تیار ہے۔ امریکی اسلحہ ذخائر بھی وافر ہیں۔ چین کو خطے میں امریکہ کی پوزیشن کا احترام کرنا ہوگا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے پاکستان کو امریکہ کا مخلص دوست قرار دیا۔ کہا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سمنیر ایران امریکہ امن مذاکرات میں شاندار کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکہ پاکستان کے درمیان سچی دوستی پروان چڑھ رہی ہے۔ عمان کو تباہ کرنے کا ٹرمپ کا بیان مسترد۔ ایران اور عمان مشترکہ طور پر آبنائے ہرمز کا انتظام سنبھالیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا۔ کہا، ہم نے 47 سال پہلے ہی حکم کی زبان کو الوداع کہہ دیا تھا۔ ہم ایرانی عوام کے مفادات اور حقوق کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔ ایران کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ مغرب کو ایران کے حوالے سے اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ اسماعیل بقائی کا مزید کہنا ہے کہ تہران کی توجہ یورینیم افزودگی کی بجائے جنگ کے خاتمے پر ہے۔ امریکہ کے ساتھ ابھی حتمی معاہدے تک نہیں پہنچے۔ امریکی ناکہ بندی ایک مکمل غیر قانونی اقدام تھا۔ دیکھنا ہوگا کہ کیا امریکی انتظامیہ اپنی باتوں پر عمل بھی کرتی ہے۔ آبِ ہرمز میں ایران کی اجازت کا مطلب ہے حفاظت۔ آبِ ہرمز سے گزرنے کے لیے ایران سے اجازت لینا لازمی ہے۔ بغیر اجازت گزرنے کی کوشش کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ خاتمہ انبیاء ہیڈ کوارٹرز کا اعلان۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز پر ایران کا کنٹرول مستحکم ہے۔ ایران کی اجازت کے بغیر تجارتی جہاز اور آئل ٹینکر نہیں گزر سکتے۔ اجازت نہ لینے والے جہاز اپنے اور دیگر جہازوں کے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ آبِ ہرمز کے انتظام میں مداخلت کرنے والے کسی بھی فوجی بحری جہاز کو ایران کی مسلح افواج نشانہ بنائیں گی۔
برابری اور عزت معاملات کے حل کا ذریعہ ہے۔ علاقائی کشیدگی کے خاتمے کے لیے باعزت فریم ورک کے خواہاں ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور امیر قطر تمیم بن حمد الثانی کی ٹیلی فونک گفتگو۔ کہا ایران نے ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کو موقع دیا ہے۔ امریکہ کو بھی حقیقی سیاسی عزم دکھانا ہوگا اور عالمی قوانین کی پاسداری کرنا ہوگی۔ پائیدار امن کے لیے باہمی اعتماد اور سنجیدہ مذاکرات ناگزیر ہیں۔ ایک جماعت کو روک کر دوسروں کو اجازت دینا سیاسی تفریق ہے۔ بتایا جائے کہ اس اختیار کے تحت گلگت بلتستان جانے سے روکا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کی ساتھیوں کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا چیف الیکشن کمشنر تمام جماعتوں کو یکساں مواقع فراہم کریں۔ جنید اکبر کے ساتھ رواں رکھا گیا سلوک افسوسناک تھا۔ گلگت بلتستان کے عوام اپنے ووٹ کا درست استعمال کریں اور ووٹ کی حفاظت بھی یقینی بنائیں۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے ناراض ایم پی ایز کا اجلاس۔ ویڈیو لنک پر اجلاس میں 20 سے زائد ایم پی ایز کی شرکت۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے ناراض دھڑے کا اجلاس میں اہم فیصلہ۔ آج شام وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں ہونے والے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ پیر کی شام آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے اہم اجلاس ہوگا۔ تمباکو صحت عامہ اور معاشی بہبود کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ والدین، اساتذہ اور سماجی رہنما آگاہی مہم میں کردار ادا کریں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا عالمی یوم اسناد تمباکو نوشی پر پیغام۔ کہتے ہیں تمباکو نوشی سے ہر سال دنیا بھر میں 70 لاکھ سے زائد موات ہوتی ہیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلیاں تمباکو کے خلاف مؤثر قانون سازی کریں۔ تمباکو کے خلاف قوانین پر سختی سے عمل درآمد بھی یقینی بنایا جائے۔ امریکی فوج کے بحر الکاہل میں منشیات اسمگلروں کے خلاف کارروائی۔ 3 افراد جاں بحق۔ کمانڈ نے فضائی حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ امریکی سدرن کمانڈ کے مطابق کارروائی منشیات اسمگلنگ میں ملوث ایک گروہ کے خلاف کی گئی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارت کی مسلمانوں کے خلاف مذہبی تعصب پر مبنی کارروائیاں عروج پر۔ مودی سرکار کٹ پتلی اداروں کے ذریعے مدارس اور دینی درسگاہوں کو نشانہ بنانے لگی۔ بھارتی قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے سری نگر اور شوپیاں میں مختلف مقامات پر چھاپے مارے۔ بھارتی نیوز ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق سری نگر کے لال بازار میں جامع البنات پر چھاپا مار کر خواتین کو ہراساں کیا گیا۔ NIA نے شوپیاں میں جامع سراج العلوم جبکہ امام صاحب میں واقع ایک اسکول کی تلاشی لی گئی۔ بھارتی اہلکاروں نے مولو چترگام میں جماعت اسلامی کے سابق سربراہ شہزادہ اورنگزیب کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں مسلم دینی اور تعلیمی اداروں پر NIA کے چھاپے فاشسٹ مودی سرکار کے مسلم دشمن اور جابرانہ ایجنڈے کا واضح ثبوت ہے۔ PSG کی فتح پر پیرس میں جلاؤ گہراؤ، مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں، 400 افراد گرفتار، 7 اہلکار زخمی ہوئے۔ ہنگاموں کے دوران درجنوں گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ مظاہرین آتش بازی کا سامان سامنے کر رہے تھے، پولیس اہلکاروں پہ چلاتے رہے۔ فٹ بال لیگ میں پیرس سینٹ جرمن نے آرسنل کو شکست دے کر چیمپئنز لیگ کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔